یہ سورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اس کی توحید کو بیان کرتی ہے۔ مسلمانوں کا پہلا عقیدہ یہ کہ اللہ موجود ہے اور اللہ ایک ہے۔ اللہ کے وجود کا اور اس کی وحدانیت کا یہ مسلمانوں کا پہلا عقیدہ ہے۔ پھر رسالت ہے، پھر قیامت ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے اور ایک ماننا ہے۔ قرآن مجید جس دور میں اتر رہا تھا اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے تصورات اور خیالات لوگوں کے تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو اللہ کو نہیں مانتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ ما یہلکنا الا الدہر، کہ اللہ نہیں ہے، یہ زمانہ ہے، یہ وقت ہے، یہ رات اور دن ہے جو ہمیں ہلاک کرتے ہیں اور جن میں ہم پیدا ہوتے ہیں۔ زمانہ یہ ہمیں بیمار کرتا ہے، یہ ہمیں صحت دیتا ہے، یہ ہمیں موت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے کہ اللہ ہے۔ زمانے کی طرف ہر اچھائی اور برائی کی نسبت کرتے تھے۔ اچھائی پہنچے تو زمانے کی طرف نسبت کہ وقت نے اچھا کر دیا ہے، زمانے نے اچھا کر دیا ہے۔ برائی پہنچتی تو زمانے کی طرف نسبت کرتے کہ زمانے نے یہ برائی دے دی، زمانے اور وقت کی وجہ سے یہ حالات پیش آ گئے۔ اسلام نے تعلیم دی کہ اللہ ہے اور ایک۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس اللہ کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہمارا اپنا وجود ہے، یہ آسمان و زمین ہے، یہ کائنات ہے، لیکن دہری ان کو نہیں مانتے۔ پوچھا کہ اللہ کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت شہتوت کے درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل یہ شہتوت کا درخت ہے۔ انہوں نے کہا شہتوت کا درخت؟ ساری کائنات کا نام نہیں لیا آپ نے، آسمان و زمین، رات و دن، گرمی سردی، شہتوت کے درخت کو آپ نے اللہ کی وجود کا دلیل بنایا کہ یہ اللہ کے وجود پر نشاندہی کرتا ہے، یہ درخت بتاتا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ آپ نے فرمایا اس درخت کو جب ہرن کھاتا ہے، اس کے پتے جب ہرن کے معدے اور پیٹ میں آتے ہیں تو مشک بن جاتا ہے، اور جب اس کے پتے بکرے کھاتے ہیں، بکری اس کے پتے کھاتی ہے تو مینگنی بن جاتی ہے، اور جب اس پتے کو شہد کی مکھیاں کھاتی ہیں تو یہ پتے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب اسے ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو یہی پتے ریشم میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ پتا ایک ہی ہے، کہیں وہ مشک بنتا ہے، کہیں وہ مینگنی بنتا ہے، کہیں وہ ریشم بنتا ہے، کہیں وہ شہد بنتا ہے۔ یہ تبدیلیاں، یہ انقلاب کون لاتا ہے؟ جو ذات ان تبدیلی اور انقلاب کو لاتی ہے میں اس کو اللہ مانتا ہوں، وہ اللہ ہے۔ یہ تبدیلیاں، یہ انقلابات جو ذات لاتا ہے وہ ذات اللہ کہلاتا ہے، وہ اللہ ہے۔ حضرت امام مالک سے بھی بادشاہ وقت
ہارون الرشید نے کہا کہ مجھے کوئی اللہ کے وجود کی مختصر دلیل بتا دے جس سے مجھے یقین آ جائے کہ اللہ ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بادشاہ اللہ کی وحدانیت کی دلیلیں تو ہر طرف بکھری پڑی، ہر پتا، ہر ذرہ، ہر قطرہ، ہر چیز اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز زبان حال سے کہتی ہے کہ اللہ ایک۔ اللہ کی وحدانیت کی گواہی تو ہر چیز دیتی ہے، اور آپ یہ سوال کر رہے ہیں۔ فرمایا مجھے مختصر سی دلیل سمجھا دو جس سے میں سمجھ جاؤں کہ اللہ موجود ہے۔ فرمایا مختصر دلیل یہ چہرہ ہے، یہ چہرہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ فرمایا اس میں کان بھی ہیں، اس میں آنکھیں بھی ہیں، اس میں ناک بھی ہے، اس میں ہونٹ بھی ہے، اس میں ڈوڑی بھی ہے، اس میں رخسار بھی ہے، اس میں پیشانی بھی ہے۔ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ چلے جائیں، مشرق سے مغرب چلے جائیں، شمال سے جنوب چلے جائیں، ایک آدمی کا چہرہ آپ کو دوسری کی طرح نہیں ملے گا۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ ایک آدمی کا چہرہ اتنی مختصر جگہ اور ایک کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا ہے، جو ایک کے چہرے کو دوسرے سے ملنے نہیں دیتا ہے اسی کو اللہ کہتے ہیں، وہی اللہ ہے۔ فرمایا یہ چہرہ انسانی یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی بڑی دلیل ہے۔ اللہ ایک، اللہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک۔ اللہ کو لوگ مانتے تھے مگر ایک نہیں مانتے تھے۔ مجوسی، آتش پرست، زرتشت کے ماننے والے وہ اللہ دو مانتے تھے کہ دو اللہ، ایک خالق خیر ہے اور ایک خالق شر ہے، ایک اچھائیوں کا پیدا کرنے والا اور دوسرا برائیوں کا پیدا کرنے والا۔ جو اچھائیوں کو پیدا کرتا ہے وہ یزدان ہے، اور جو برائیاں پیدا کرتا ہے وہ اہرمن ہے۔ یہ آتش پرست، یہ زرتشتی، یہ دو خداؤں کو مانتے تھے کہ اس دنیا میں دو متضاد چیزیں ہم دیکھتے ہیں، یہاں ہم خیر بھی دیکھتے ہیں، یہاں شر بھی ہے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو خیر کو پیدا کرے وہی شر کو بھی پیدا کرے۔ شر پیدا کرنے والا اور ہے، خیر پیدا کرنے والا اور ہے۔ خدا ایک نہیں دو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ حبیب اعلان کرو هو اللہ احد، کہ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ شر کا بھی خالق ہے، وہ خیر کا بھی خالق ہے، وہ اچھائی بھی پیدا کرتا ہے، برائی بھی اسی کی طرف سے پیدا ہوتی ہے، وہ خالق شر بھی ہے، وہ خالق خیر بھی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو اندھیریوں کو بھی پیدا کرتا ہے اور روشنیوں کو بھی پیدا کرتا ہے۔ خلق الظلمات والنور، جو اندھیریوں کا بھی خالق ہے جس کو دنیا والے شر کہتے ہیں، اور نور کا بھی خالق ہے جس کو دنیا والے اچھائی کہتے ہیں۔ اللہ تمام چیزوں کا خالق ہے اور وہ ایک ہے۔ برائی پیدا کرنا یہ کوئی برائی نہیں ہے کہ برائی پیدا کرنا برائی ہو، برائی کو اختیار کرنا برائی ہے۔ کوئی چیز اپنی ذات میں نہ برائی ہے، نہ کوئی چیز اپنی ذات میں خیر ہے، کوئی چیز بھی اپنی ذات میں خیر اور شر نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے استعمال سے وہ خیر اور شر بنتا ہے۔ میں اور آپ اسے جیسا استعمال کریں، خیر میں استعمال کریں تو وہ خیر ہے، شر میں استعمال کریں تو وہ شر ہے۔ کوئی چیز اپنی ذات میں نہ خیر ہے نہ شر ہے، اس لیے اللہ دونوں کا خالق ہے۔ اللہ خیر اور شر دونوں کا خالق ہے۔
انہوں نے کہا کہ اللہ دو ہیں، ایک یزدان، دوسرا اہرمن۔ یزدان یہ خیر کا خالق ہے، یہ اچھائیوں کا خالق ہے، یہ نور کا، یہ عقل کا، یہ صحت کا، یہ مال و دولت کا یہ خالق ہے۔ اور اہرمن یہ تاریکیوں کا، بیماریوں کا، آفتوں کا، بیماریوں کا خالق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، حبیب اعلان کرو هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، خیر ہو یا شر ہو سب کا خالق ایک اللہ۔ ارشاد فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، دو خدا نہ بناؤ، دو خدا نہ بناؤ کہ خدا دو ہیں، اللہ دو ہیں۔ انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ، تمہارا خدا ایک خدا ہے، دو نہیں۔ یہی آیت کا حصہ یہ عیسائیوں کی بھی تردید ہے، مجوسیوں کا بھی رد ہے اور عیسائیوں کی بھی تردید ہے۔ عیسائی تین خدا مانتے ہیں کہ خدا تین ہے، اللہ کو مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، ایک حضرت مریم ہے اور ایک حضرت عیسیٰ ہے، یہ تینوں خدا ہے، ان تینوں کو خدا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا، عیسائیوں کے سامنے، گرجے والوں کے آگے۔ یہ گرجے والے عیسائی جو تین خدا مانتے ہیں، تین خداؤں کے قائل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کی نسبت کرتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، ہم نصرانی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے منحرف ہو چکے ہیں۔ ان کی تعلیم توحید کی تعلیم تھی، ان کی توحید تعلیم تثلیث کی تعلیم نہیں تھی، انہوں نے تین خداؤں کی دعوت نہیں دی، انہوں نے ایک اللہ کی طرف دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان عیسائیوں کے آگے جنہوں نے تین خدا بنائے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا۔ سارے عیسائی جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے جو تین خداؤں کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ بناؤ، مجھے اور میری ماں کو خدا بناؤ؟ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ یہ سوال تمام عیسائیوں کے آگے، تمام نصرانیوں کے آگے، تین خداؤں کے ماننے والوں کے آگے کرے گا کہ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ یہ تعلیم تو نے دی تھی لوگوں کو، یہ دنیا کے والوں کو تم نے بتایا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ بناؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میرے معبود میں یہ تعلیم دے سکتا تھا، میں دنیا والوں کو یہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے اللہ بناؤ، میری ماں کو اللہ بناؤ؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک، تیری ذات ہر شریک سے پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے ساتھ کوئی اللہ اور نہیں۔ مجھے یہ کب زیب دیتا تھا کہ ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہی بات کہتا تھا جو حق اور درست بات ہوتی تھی، میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی، کبھی میں نے نہیں کہا لوگوں کو کہ ہمیں خدا بناؤ، ہماری ماں کو خدا بناؤ، میں نے وہی لوگوں کو کہا جو حق اور سچا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میری ماں اور میں خدا ہوں۔ عیسائی ان دونوں کو خدا مانتے ہیں اور تیسرا اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کو جو خدا مانتے ہیں اس کا ذکر اس آیت میں۔ ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، فرمایا کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔
جو کہتے ہیں اللہ تین میں سے تیسرا ہے وہ کافر ہے۔ تین کون؟ ایک حضرت مریم علیہ السلام، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دو ہو گئے، اور ایک اللہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ ان تینوں میں سے تیسرا اللہ ہے۔ اللہ کو بھی مانتے ہیں، حضرت مریم کو بھی اللہ مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی۔ نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا حبیب اعلان کر دو اللہ هو اللہ احد، کہ اللہ ایک، اللہ تین نہیں ہے، اللہ دو نہیں ہے، اللہ ایک۔ مسلمان ایک اللہ کو مانتا ہے، اور جو اللہ ایک ہے وہ اللہ کیسا ہے؟ فرمایا اللہ الصمد، وہ بے نیاز، وہ کسی کا نیاز مند نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا هو الغنی الحمید، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا حاجت مند نہیں ہے۔ صمد، اس کے بہت معنی مفسرین نے کیے۔ ایک معنی صمد کا یہ کیا کہ تمام لوگ اپنی حاجات میں، اپنی ضروریات میں جس کا قصد کریں وہ صمد کہلاتا ہے۔ سب کے سب اللہ کی طرف جاتے ہیں اپنے ارادوں، اپنے حاجات میں، اپنی ضروریات پورا کرنے میں، اور وہ اپنی ضرورت کسی سے طلب نہیں کرتا، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، یہ تیسری آیت ہے اس کی۔ لم یلد، اللہ نے کسی کو جنا نہیں۔ کافروں نے حضور سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو اپنے اللہ کا نسب بیان کرو۔ آپ کے اللہ کی بیویاں کتنی ہیں؟ آپ کے اللہ کے بیٹے کتنے ہیں؟ بیٹیاں کتنی ہیں؟ ہم نے جن کو اللہ بنایا ہے ان کی تو بہت ساری اولاد ہیں، بہت ساری بیویاں ہیں ان کی۔ آپ کے اللہ کے کتنے لڑکے ہیں؟ کتنے بیٹے، کتنی بیٹیاں ہیں، کتنی بیویاں ہیں ان کی؟ اپنے اللہ کا نسب ہمارے سامنے بیان کرو کہ وہ کس کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا کون ہے، اس کی اولاد کون ہے۔ ہندو جنوں کو خدا مانتے ہیں ان کی بہت بیویاں مانتے ہیں، ان کی بہت سارے بچے وہ مانتے ہیں۔ کہنے لگے کہ اپنے خدا کا نسب بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب ان کو بتاؤ لم یلد، اسے کسی نے نہیں جنا، وہ کسی کا بیٹا نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی ماں نہیں ہے، اس کا کوئی دادا دادی نہیں ہے کہ اس کا نسب بیان کیا جائے۔ فرمایا لم یلد، کسی نے اسے نہیں جنا، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے کہ وہ کسی کا بیٹا ہو۔ اللہ پاک اولاد ہونے سے، اور نہیں اللہ کی اولاد ہے آگے کہ اللہ کی اولاد، میری اور آپ کی اولاد نہ ہو تو یہ میرے اور آپ کے لیے عیب اور برائی ہے، مگر اللہ کی اولاد نہ ہونا یہ اللہ کے لیے خوبی اور کمال ہے۔ میری اور آپ کی اولاد نہ ہو تو میرے اور آپ کے لیے عیب ہے کہ ہمارے بعد جانشین کون ہوگا، ہمارا کون ہمارا نائب بنے گا، کون ہمارے معاملات کو سنبھالے گا۔ اور اللہ کو کسی جانشین کی، اللہ کو کسی بیٹے کی حاجت نہیں، اس لیے کہ مجھے اور آپ کو موت آنی ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو جانشین کی فکر رہتی ہے، نائب کی فکر رہتی ہے، اور اللہ کو موت نہیں آئے گی کہ اسے موت آئے اور اسے اپنے جانشین کی فکر ہو۔ اس لیے لم یلد، اللہ نے کسی کو نہیں جنا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیٹی ہے۔ یہ تردید کر دی مشرکوں کی۔ مشرک کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، کوئی بیٹی نہیں اس کی۔ اور یہ تردید یہودیوں کی بھی ہو گئی۔ یہودی کہتے تھے
کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کے نبی پیغمبر ہیں۔ 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کی اور پھر انہیں 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ حضرت عزیر کو اللہ کے بیٹا کہتے تھے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ مشرکوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے سورہ اخلاص میں انہیں جواب دیا کہ لم یلد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیٹی نہیں، اس نے کسی کو نہیں جنا، اس کی اولاد نہیں ہے۔ ولم یولد، اور نہ اسے کسی نے جنا، نہ اسے کسی نے جنا کہ اس کا کوئی باپ ہو، اس کی ماں ہو، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے۔ اللہ کی اولاد ہو تو پھر وہ بھی اللہ ہوں گے، اللہ کے بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں تو وہ کیا ہوں گی؟ وہ بھی اللہ ہوں گے پھر۔ اس لیے اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، نہ اس کی بیٹیاں ہیں نہ اس کے بیٹے ہیں۔ وَلَمْ يُولَدْ، نہ اسے کسی نے جنا ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی ماں نہیں۔ یہ ساری دنیا اور یہ ساری کائنات اس کی پیدا کردہ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ بیوی بھی اللہ کی نہیں کہ اللہ کی بیوی ہو، معاذ اللہ، ان تمام رشتوں سے وہ پاک ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی بیوی بھی نہیں۔ بیوی اپنے شوہر کا ہم پلہ ہوتی ہے، ہمسر ہوتے ہیں دونوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں۔ نہ علم میں کوئی اس کا ہم پلہ ہے، نہ قدرت میں کوئی اس کا ہم پلہ ہے، نہ اختیار میں کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ اللہ سب سے اوپر ہے اور سب اس کے نیچے۔ ارشاد فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے تمام بندوں پر وہ قاہر و غالب ہے، تمام اس کے نیچے ہیں، وہ سب کے اوپر ہے۔ یہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا نچوڑ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اس کی ذات کو اس طرح بیان کیا گیا کہ آگے کسی اور بات کی اب حاجت نہیں ہے کہ جس اللہ کو مسلمان مانتا ہے وہ تمام رشتوں سے پاک ہے، اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ کسی سے اس کا رشتہ بیٹے کا ہو، بیٹی کا ہو، اس کا رشتہ کسی سے باپ کا ہو، ماں کا ہو، وہ ان تمام رشتوں سے منزہ اور مبرہ ہے۔ یہ سورہ اخلاص، اس کو مسلمان ساری رات پڑھتے تھے۔ ایسے مسلمان گزرے ہیں کہ ان کی رات پوری سورہ اخلاص میں بسر ہوتی تھی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اپنے رب سے محبت انہیں بے پناہ تھی، اپنے رب سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اس لیے اس آیت کی اور اس سورت کی بڑی کثرت کرتے تھے۔ کثرت کے ساتھ اس سورت کی تلاوت ہوتی تھی۔ جو اس سورت کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے توحید پر قائم رکھے گا، شرک سے اسے بچائے رکھے گا۔ توحید کا ضد شرک ہے، اس کو شرک سے بچائے رکھے گا۔ یہ توحید کا عقیدہ اس دنیا کے اندر بھی ہے، اور قبر میں بھی جو پہلا سوال ہوگا وہ بھی عقیدہ توحید کے بارے میں ہوگا۔ جب قبر کے گڑھے میں رکھیں گے
تو وہاں فرشتے آ کر جو پہلا سوال کریں گے میرا اور آپ کا امتحان لیں گے کہ دنیا سے کیا لے کے آئے ہو، 60-70 سال تم نے وہاں گزار دیے، ادھر کیا لائے ہو۔ وہاں امتحان ہوگا، کیسا امتحان ہوگا؟ حضور نے فرمایا بہت شدید امتحان ہوگا۔ ایک امتحان دجال کے وقت ہوگا، جب دجال اس دنیا میں آئے گا وہاں مسلمانوں کا سخت امتحان ہوگا کہ اللہ کی طرف جاتے ہیں یا دجال کی طرف جاتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد دجال کے پیروکار ہو جائے گی۔ فرمایا سخت امتحان اس وقت ہوگا میری امت کا کہ کون ایمان پر رہتا ہے، کون کفر اختیار کرتا ہے، اور بڑا امتحان میری امت کا قبر کے اندر ہے۔ قبر کی تاریکی میں، قبر کے اندھیرے میں فرشتے آتے ہیں اور پہلا سوال یہی توحید کا ہوتا ہے کہ من ربک، کہ کون ہے تیرا رب۔ یہ پہلا سوال توحید کے بارے میں ہے۔ توحید کو جانا ہو، سمجھا ہو، اللہ سے یہاں محبت رکھی ہو، اس کے محبت کے چراغ دل میں روشن کیے ہو، تو پھر وہاں جواب میں آسانی ہوگی، پھر وہاں جواب آئے گا۔ اور اگر محبت ہی نہیں رکھی، اللہ کی وحدانیت سے تعلق ہی نہیں رکھا، تو پھر وہاں جواب کہاں آئے گا؟ پولیس والوں کو جواب دے سکتے ہیں؟ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے افسر ایک پولیس والے کے آگے کامتے ہیں۔ وہ میں اور آپ کیا چیز ہے؟ بڑے بڑے افسر کامتے ہیں ان کے آگے، ایک پولیس والے کے آگے کہ جس کا نہ کوئی سٹار لگا ہے، نہ کوئی رینک لگا ہے، اس کا صرف پولیس والا ہے، اس کو سوال کے جواب نہیں دے سکتے۔ تو جس کے سٹار لگے ہوں، جس کے کئی پھول لگے ہوں، جس کے کئی رینک لگے ہوں، اس کو کیا جواب دے سکے گا؟ اس سے بڑھ کر جو درجے والے ہیں فرشتوں کو کیا جواب دے سکیں گے؟ اس لیے دین سے لگاؤ رکھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے یہاں لگاؤ رکھیں گے تو پھر وہاں جواب آسان ہوں گے۔ پہلا سوال قبر میں بھی توحید کا ہے۔ توحید یہ ہمارا پہلا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد رسالت ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں کو ماننا ہے، قیامت کو ماننا ہے، فرشتوں کو ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتابوں کو ماننا ہے۔ اس لیے سورہ اخلاص اس کو اپنی نمازوں میں کثرت سے پڑھیں، نمازوں کے علاوہ اس کی کثرت کریں تاکہ توحید پر ہمارے قدم دنیا میں مضبوط رہیں اور قبر میں بھی ہم اس عقیدہ توحید پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔